سوال دوبارہ سے بھیجیے صحیح سے ٹائپ کر کے۔ محمد آفاق صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کسی ایک شخص کسی غیر لڑکی کے ساتھ رہے، اکیلے گلے ملے، اسے بوسہ بھی لے، تو کیا اسے زنا مانا جائے گا؟ بالکل یہ زنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نصیب کا زنا اس کو ملتا ہے، اس کے ہاتھ کا زنا، اس کو ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ وہ لڑکی کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ لگائے، چھوئے۔ پیر کا زنا یہ ہے کہ لڑکی کی جانب وہ بڑھے جو اجنبی لڑکی ہے۔ منہ کا زنا یہ ہے کہ وہ اس سے بیجا گفتگو کرے یا اس کو بوس و کنار کرے۔ یہ سب زنا کی ابتدائی شکلیں ہیں، زنا کے اسباب ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اخیر میں شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی انسان اخیر میں اس برائی میں واقع ہو جاتا ہے جو آخری حد کی برائی ہے۔ تو یہ سب تمہید ہے، یہ سب کا سب حرام ہے۔ ذیشان مہر صاحب پھر سے یہ کودے اور قطر کے ویزے کی بات کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد زید صاحب کوئی ہیں، ان کا سلام ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ شہاب صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے سلام کے بعد کیا عورت سر کے بال کاٹ سکتی ہے اگر بہت لمبے ہو گئے ہیں تو، یا اگر شوہر حکم دے؟ دیکھیے اگر حسن و جمال کے لیے شوہر کے کہنے پر عورت بال کاٹتی ہے، شوہر کے کہنے پر، یہ معاملہ صرف شوہر کے ساتھ خاص ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں۔ اصل فطرت یہ ہے کہ وہ مکمل بال رکھے۔ شوہر کے لیے اگر وہ بال کاٹتی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے مجبوری ہے کہ اس کو بال کاٹنے پڑتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے۔ حسن و جمال اختیار کرنے میں وہ شوہر کی اطاعت کرے گی، لیکن اگر بال کاٹ کر کے فلمی دنیا کی مشابہت اختیار کرنا مقصد ہے یا لڑکوں کے مشابہ بال رکھنے ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے، تو اس میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایسے حکم میں شوہر کی اطاعت یا کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جو حکم ہمیں شریعت کے خلاف لے جاتا ہے۔ نعیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں شیخ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے؟ پب جی گیم کھیلنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس میں بہت سارے منکرات ہیں، وقت کا ضیاع ہے، اور اخیر میں شرکیات بھی۔ جب انسان زیادہ آگے نکل جاتا ہے تو بہت سے اس طرح کے مسائل بھی اب سامنے آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر اس کو شریعت مخالف تعلیمات سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ محمد وسیم صاحب کوئی ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کوئی چیز 100 روپے کی ہے اور اس پر 28 جی ایس ٹی لگتی ہے تو 128 روپے کی ہو جاتی ہے، لیکن سیلر پکے بل پر 110 روپے میں دینے کے لیے تیار ہے، تو کیا وہ چیز 110 روپے میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر اصل تو یہی ہے کہ ملکی قوانین کا، جی ایس ٹی کا، ٹیکسز کا، ان سب چیزوں کا مکمل لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی جو پالیسی ہے یا اس ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہی انسان کو خرید و فروخت اور سودا سلوک کرنا چاہیے۔ شاہ عالم خان صاحب سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں اگر قرآن مجید پرانا اور بوسیدہ ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو جلا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس حد تک بوسیدہ ہو گیا کہ اب پڑھنے کے قابل نہیں ہے، واقعی معنی میں اس حد تک بوسیدہ ہو گیا۔ اگر ہلکا پھلکا بوسیدہ ہوا ہے تو اس کی تجلید وغیرہ کرا کر کے اس کو استعمال کریں، لیکن واقعی میں اس حد تک بوسیدہ ہو گیا کہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے اور اس کی ناقدری ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کو جلا کر کے کہیں ایسی جگہ پر دفنا دیا جائے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، تاکہ اس کی راکھ کی بھی بے حرمتی نہ ہو، یا جلا کر کے کسی کپڑے میں یا کسی چیز میں لپیٹ کر کے اس کو بہتے پانی میں، سمندر میں یا دریا میں پھینک دیا جائے کہ اس کی بے حرمتی اور ناقدری نہ ہو۔ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جلا دیں یا اس کو
اس طریقے سے بوسیدہ کر دیا جائے کہ اس کی ناقدری نہ ہونے پائے، یا اس کو ویسے ہی لپیٹ کر کے کسی ایسی جگہ دفنا دیں جہاں دھیرے دھیرے وہ مکمل طریقے سے ختم ہو جائے۔ اب یہ تیسرے صاحب کوئی ہیں پاکستان کے، یہ پھر قطر کا ویزا بانٹ رہے ہیں، اللہ رحم کرے ان لوگوں پر۔ اگلا سوال ہے سید فدا صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو طاہر سنابلی صاحب کوئی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عبید اللہ رحمانی صاحب ہیں، سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ کیا ایسے مستحق کو دیا جا سکتا ہے جو پان، بیڑی، سگریٹ حرام کاروبار کرتا ہو اور زکوٰۃ کا پیسہ اسی کاروبار میں لگائے، تو کیا ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ اگر یقین حاصل ہے کہ آدمی اس رقم کو اس طرح کی ناجائز چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو اس کو دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کو نہیں دینا چاہیے، نہ زکوٰۃ کا پیسہ نہ صدقے کا پیسہ، کیونکہ وہ پیسہ لے کر کے ضائع کر رہا ہے، حرام چیز میں استعمال کر رہا ہے، لہٰذا ایسے شخص کو دینا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر دیتے ہیں ایک آدھ بار تو اس کو سمجھا دیں کہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے۔ اگر وہ سمجھنے کی پوزیشن میں ہے اور سمجھنے کے لیے تیار ہے تو ایسی صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ عامر سلطان صاحب کہہ رہے ہیں پھر سے وہی سوال جو میں نے پہلے جس کا جواب دے دیا ہے منکرین حدیث سے متعلق، میں اس کا جواب تفصیل سے اوپر دے چکا آپ ہی کے سوال کا، تیسری مرتبہ آپ نے بھیجا ہے۔ اگر آپ نہیں سن سکیں اس وقت تو آپ ویڈیو کو پیچھے ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ اب یہ پانچویں شخص ہیں کوئی پاکستان سے جو قطر کی کمپنی کا ویزا لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ خان فیض صاحب کہہ رہے ہیں کیا ٹوبیکو بیچنا کیسا ہے، پلیز رہنمائی کریں۔ دیکھیے جو چیز کھانا جائز نہیں ہے، جو چیز شرعاً حرام ہے، اس کو بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، اس طرح کی چیزیں جس میں تمباکو کا استعمال ہوتا ہے، ان چیزوں کو بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ توفیق عالم صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کا کہہ رہے ہیں زندہ باد کا نعرہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ اردو زبان میں کسی کو حوصلہ دینے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز زندہ باد، تو اگر حوصلہ دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کا معنی کچھ اور لیا جاتا ہے اور وہ معنی شرعی تعلیم سے ٹکراتا ہے تو غلط ہوگا۔ مختلف تناظرات میں اس کے مختلف حکم ہو سکتے ہیں۔ زبیر خان صاحب سلام کر رہے ہیں۔